بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے منگول کمانڈر نویان کے 5 وفادار سپاہیوں کے بارے میں، جو ہر وقت اپنی جان تک نویان کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور انہوں نے ہر قسم کے حالات میں نویان کا ساتھ دیا۔ انہی کی بدولت نویان نے اپنے دشمن کو بے حد نقصان پہنچایا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر 5 سے۔ لیکن ویڈیو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہسٹورک انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں۔ ہماری تمام ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل کے نشان کو دبانا مت بھولیں۔ نمبر 5، ایلانورا۔ ایک پراسرار اور خطرناک شخصیت کی حامل یہ خاتون منگول کمانڈر نویان کی بہن تھی۔ یہ نہ صرف نویان کی جان بچاتی ہے بلکہ اپنے مخصوص عزائم کے ساتھ ایک تاجر کے روپ میں حاملی بازار پہنچ جاتی ہے اور وہاں ارطغرل سے کارخانہ لگانے کی اجازت طلب کرتی ہے۔ اجازت ملنے پر اس نے ارطغرل سے اپنی جان اور مال کی حفاظت کی ضمانت لی اور پھر خود ہی اپنے تجارتی قافلے پر حملہ بھی کروا دیا تاکہ حاملی بازار کو تجارت کے لیے ناموزوں قرار دے کر ارطغرل کو معاشی طور پر کمزور کیا جا سکے۔ لیکن یہ خاتون اپنے ناپاک ارادوں میں خود ہی پھنس جاتی ہے اور اپنے بد ارادوں کے ساتھ اپنے انجام کو جا پہنچتی ہے۔ نمبر 4، مرگن۔ نویان کی اس جاں باز کی ابتدا انتہائی بدصورت اور انتہائی خوبصورت ہوتی ہے۔ یہ شخص اسلام اور ارطغرل کے بدترین دشمن کے طور پر منظر عام پر آتا ہے اور نویان کے ہر عمل کو کامیاب بنانے میں پیش رہتا ہے۔ لیکن جب اس شخص پر ہدایت کا راستہ عیاں ہوتا ہے تو یہ نویان کو چھوڑ کر اسلام کا سپاہی بن جاتا ہے اور نہ صرف نویان کی موت کا سبب بنتا ہے بلکہ ارطغرل غازی کے احکامات پر بھی عمل کرتا ہے۔ نویان کے راز ارطغرل پر عیاں کرتا ہے اور انہی احکامات کو بجا لاتے ہوئے شہادت کا مقام حاصل کرتا ہے۔ نمبر 3، تنگود۔ یہ کردار دوسرے سیزن کی ابتدا میں ظاہر ہوتا ہے اور ارطغرل پر حملہ کر کے اسے قید کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اپنی بدصورتی اور مکروہ اعمال کی وجہ سے یہ نویان کا مقبول ترین کمانڈر ہوتا ہے۔ تنگوت نویان کے لیے انتہائی اہم کام سر انجام دیتا ہے اور بارہا اپنی جان تک خطرے میں ڈالتا ہے، لیکن اس کی معصومیت کا اظہار تب ہوتا ہے جب اپنی تمام تر کاوشوں کے باوجود اسے نویان کی طرف سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں نویان کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور جب نویان سپاہی حمزہ کے ذریعے گندوگدو کے ہاتھوں قید ہو جاتا ہے تو تنگوت خود کو سپہ سالار بنانے کی کوشش کرتا ہے اور منگول فوج کے چند سپاہیوں کو نویان کے خلاف اکساتا ہے اور اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے۔ یہ ایک بار نویان کی جان لینے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہو پاتا۔ تنگوت سبرتگین کے ہاتھوں ہلاک ہو جاتا ہے لیکن جاتے جاتے کائی قبیلے کے ایک انتہائی معزز دیلی دامیر کو شہید کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، باچھو نویان۔ یہ کردار ہر مارکے میں نویان کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس کا ہتھیار تلوار نہیں بلکہ ایک طلسماتی دف ہے۔ یہ بوقت ضرورت نویان اور اس کے سپاہیوں کے جوش کو اپنے طلسماتی دف سے ابھارتا ہے۔ اپنی مخصوص موسیقی کے ذریعے نویان کے ذہن پر اپنا سحر طاری کرتا ہے اور اس طرح نویان باچھو کے سحر میں گرفتار ہو کر کئی معصوم لوگوں کی جان لیتا ہے۔ اپنے شیطانی دف کو بجاتے بجاتے یہ تربت کے کلہاڑے کی نظر ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، کوچبش۔ کہتے ہیں کہ منافق کافر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ منافق کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رکھا جائے گا۔ کوچبش کو نویان کے وفادار سپاہیوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر اس لیے رکھا گیا ہے کہ بظاہراً یہ تھا تو مسلمان ہے لیکن منافقانہ رویہ اپناتے ہوئے اپنی تمام تر ہمدردیاں نویان سے وابستہ کر لیتا ہے۔ اپنے قبیلے کی ہر نقل و حرکت سے نویان کو آگاہ کرتا ہے اور دوسری طرف کائی اور ددرگا قبیلے کے مابین انتشار پھیلانے کو بھی یقینی بناتا ہے۔ لیکن آخرکار خدا تعالیٰ اس منافق کی پکڑ کرتا ہے اور اس کی تمام ناپاک حرکات ارطغرل اور توتکین پر عیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ قریب تھا کہ یہ ارطغرل کو نویان کے ہاتھوں شہید کروا دیتا، لیکن تمام طاقتوں کے مالک خدا نے نہ صرف ارطغرل کی جان بچائی بلکہ ارطغرل کے ہاتھوں کوچبش کو بھی جہنم رسید کروا دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ادنا سی کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں، اس امید کے ساتھ کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔